بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو طریقے انصاف کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں، آج کل تو بڑا اہم ہے، وہ کافی بیمار ہیں اور اس کا علاج کروانے کے لیے وہ لندن چلے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد مختلف قسم کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جتنے سلسلے جاری ہو ساری نے، اور بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور جو ہے اس وقت وہ سیاسی سرگرمیوں کا ہب بنا ہوا ہے۔ تحریک انصاف در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئی ہے۔ وہ سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کیسے ہے یہ سارا معاملہ۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کل سے لاہور میں ہیں اور وہ پھوکے فائر کر رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں سی ویکھ لاں گے، اسی ایسا سیاسی ڈرون ماراں گے، کی کروں گے پائن۔ میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسمبلی توڑ سکتے ہیں تو توڑ دیں۔ اسمبلی آپ صرف قومی اسمبلی کی توڑ سکتے ہیں، یا پنجاب کی جہاں پر آپ کی حکومت ہے KPK کی توڑ دیں گے، لیکن کیا اتنا رسک آپ لے سکیں گے؟ سوال یہ ہے۔ میرا نہیں خیال اس وقت رسک لے سکیں گے۔ جو سیاسی ڈرون ہے نا، ڈرون نے تو تباہی کرنی ہوتی نا، یہ جس سینس میں استعمال کر رہے ہیں، ادروائز تو ڈرون کیمرہ بھی ہوتا ہے پائن، ٹھیک ہے؟ تو وہ باہر اب یہ ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جناب ہے اپوزیشن ویکھتی رہ جائے گی۔ بہرحال آج وہ CM پنجاب سے ملے، انہوں نے بھی حوصلہ دے کے ہیں کہ ککا گھبرانا نہیں گا، تو اسی تیرے نال لیں گے، تو پریشان نہیں ہونا، اسی تیرے نال لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ وفد سمیت پہنچ گئے چودھریوں کے ڈیرے پہ، اور وہاں پر جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس ہوں گی۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے نا، کوئی عمران خان کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی ان کوئی دکھ نہیں ہے عمران خان کی حکومت رہے، عمران خان کی حکومت جاوے۔ یہ چونکہ سارا کا سارا جتنا بھی ٹولہ ہے جس وقت برسر اقتدار ہے، یہ کوئی نظریاتی بنیاد پہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ان کا صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی نظریہ، اور وہ یہ ہے کہ مینوں کی لبد ہے، میرا کتنا فائدہ ہے۔ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے سینیٹر بنے، پیپلز پارٹی کی حمایت سے جناب وہ چیئرمین سینٹ بنے، اس کے بعد پیپلز پارٹی تو پہ گئے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب وہ جو یہاں پہ چودھریوں سے ملنے آئے نا، تو وہ یہ کہنے آئے کہ سر جی دھیان کرنا، یہ تہاڈی نون لیگ نہ ڈیل ہوئی ہے تو مینوں سینٹ کا چیئرمین رکھنا۔ اصل بات یہ ہے، وہ یہ کہنے کے لیے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ اس وقت PTI کے الائی ہیں، PTI کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ وہاں پر چودھریوں کے در پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اسد کیسر صاحب آ کے مل چکے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو چودھریوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں کہ جناب کوئی گل نہیں، تہاڈا اور مزید وزارتاں دے دینے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک ان کے گل بن نہیں رہی۔ دوسری سائڈ پہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں پر ان کی ملاقات متوقع ہے۔ ابھی تک جب تک میں آپ سے ویلاگ کروں ابھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں جو چیزیں فائنل ہوں گی یا چیزوں کے ڈسکس ہوگی وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تو ڈسکس ہوتے کی ہونا ہے؟ عدم اعتماد کی صورتحال ڈسکس ہونی ہے نا، کہ ایسی کدو لے کے آنی ہے، وڈے بھائن کی کہندے نہیں سانوں دس، تو یہ معاملہ جو ہے وہ سارا آگے چلے گا۔ اور پرویز لائی جو ہے ظاہر ہے ان کا مین ایشو بنا ہوا ہے، تو وہ بھی ڈسکس ہوگا۔ خیر اگلے ویلاگ میں پرویز لائی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ملاقات جاری ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ملاقات جو ہے وہ بھی عدم اعتماد کی صورتحال پر ہی ہو رہی ہے کہ ساڈے کو نمبر کتنے ہیں، اسی کتوں تک جا سکنے ہیں، اسی کیویں اگے ود سکنے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ان کو اپنا ایک پورا پلان دیں گے، کیونکہ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے 5 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، اور بڑے مطلب وہ ایک دبنگ قسم کے آدمی ہیں، ڈرن والا کریکٹر کوئی نہیں ہے، سیدھی بات کرتے ہیں، کسی کو پسند آئے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو پسند نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایک سیاست ہے جو دہائیوں سے چل رہی ہے، اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب ان کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں ساری صورتحال کے اوپر۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ چیزیں ایک طرف تو یہ جا رہی ہے، اس دوران میں ترین صاحب کی جو روانگی ہے نا لندن، وہ اس پر PTI میں بہت ساری گفتگو ہو گئی، نون لیگ میں بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب ترین صاحب لندن کی کرن چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب ترین صاحب جو ہیں وہ لندن بیماری کا بہانہ بنا کے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور چیزوں کو فائنل کریں گے۔ اچھا، میں نے اس حوالے سے لندن جو نواز شریف کا گاڑا ہے آج کل، وہاں پر نون لیگ کی ساری سیاست تو وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہے نا،
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋग ने ना वो भी उत्थे ही जाके राब्ते करते हैं। न्यूक्लियस इस वक्त जो है ना सियासत का वो नवाज शरीफ बने हुए हैं। तो वो वहाँ पर मैंने राब्ता किया और पता किया कि यार क्या कोई ऐसे मुलाकात का इम्कान है। तो उन्होंने कहा कि देखें अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं कि वो लंदन आएंगे तो हमसे मुलाकात करेंगे, फ़िलहाल तो यही इतला है कि वो लंदन आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो अगर वो इलाज से फारिग हो गए और उन्होंने मुलाकात का कहा मियाँ साहब से, तो बिल्कुल ज़रूर मिलांगे भाई, सानू साड़ी केड़ी 751 उंगल, असी ज़रूर मिलांगे बैठ के। उन्होंने एक बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरा ये है कि जो हैं अपना तरीन साहब वो बीमार हैं और सीरियसली बीमार हैं, वो पहले भी हॉस्पिटलाइज रह चुके हैं, उनके मैदे का मसला है, वैसे भी वो चूँकि कैंसर सर्वाइवर हैं तो वो उनके सीरियस मसाइल हैं। यहाँ पर लाहौर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जी आप जहाँ से आपने अपने कैंसर का इलाज करवाया था आप उन डॉक्टर से भी कंसल्ट करें जाके। तो वो फिर लंदन चले गए हैं रात को। अब कुछ लोग कह रहे हैं जनाब एयर एम्बुलेंस से गया, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं जनाब डर के नस गया, कोई कह रहे हैं जनाब वहाँ पर सियासी मामलात के लिए गए हैं। लेकिन असल जो बात थी वो मैंने आपकी गोश्त गुजार कर दी है कि तरीन साहब वहाँ पर गए हैं। एक इतला और भी है और वो ये है कि यहाँ पर जो तरीन ग्रुप से के लोग हैं उनके साथ पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो राब्ते करने शुरू करते। जैसे ही तरीन साहब लंदन गए हैं ना, दूजे पास पीटीआई वाले नसते आ गए कि ओहो भाई तुम इधर आओ देखो नस गया, उन्हें नहीं आना भाई ना वापस। इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो शुरू कर दी है और ये कहना शुरू कर दिया कि तुम साढ़े वाल आओ तो असी तुहानू जड़ा ना जो चाहते हो देने आ, मतलब तुसी तरीन साहब को छड़ दो। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये राब्ते जो हैं ये किए जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से तरीन साहब के जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, उन्हें एक चीज़ का पक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीन साहब के साथ बड़े कोई नज़रियाती तौर पर ऐसे मुंसलिक हो गए हुए हैं। ये तरीन साहब का ग्रुप भी कोई नज़रियाती ग्रुप नहीं है, ठीक है, ना ही जो चौधरी हैं इन्हों का खैर नज़रिया कोई नहीं है, ना ही किसी और ग्रुप का। जो इस तरह से ग्रुप्स बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो उनके अपने मुफादात होते हैं जिनके तहत वो इकट्ठे होते हैं और जिनके तहत वो अलग हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि तरीन साहब के साथ जितने लोग भी मंजर आम पर आ चुके हैं, और वो ये याद रखिएगा उनकी तादाद 30 से ज़्यादा है, उनको इस बात का इल्म है कि जनाब चाहे कुछ हो जाए पीटीआई ने हमें टिकट नहीं देना अगला, ये हमें किसी सूरत अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। और इसी तरह अगर हमने इस वक्त तरीन को छोड़ा तो जेडी नून लीगलों या पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें अगले कोई ग्रुप के तौर पे कोई वैसे टिकट जो है वो मिल मुल रही है उधर भी चांस निकल जाना। और फिर वो भी ये भी बात वो सारे जानते हैं कि जनाब पीटीआई की टिकट जो है वो तो एक अपने सर पर गुनाहों का बोझ उठाने वाली बात होगी, लिहाजा वो इनकी बातों में नहीं आ रहे। मगर हुकूमत जो है वो भाजी दर दर ठोकरें खा रही है। पीटीआई वो जा के लोगों से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फ़ोनों पे राब्ते हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते हो रहे हैं कि किसी तरीके से भाजी साढ़े लाओ, साढ़े असी भी पड़े हैं, हम भी पड़े हैं राहों में। इस किस्म की गुफ्तगू है वो की जा रही है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर मैं ओवरऑल चीज़ों को देखूँ तो ये बात जहन में रखिएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक उनका जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त देने वाला, वो फाइनली जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जीत कैसे हो गई है मैं आपसे अर्ज़ करूँ। कल की आपको अंसार अब्बासी साहब की जो खबर थी वो मैंने आपकी गोश्त गुजार की थी। खैर उससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं अब हो रही, वो इशारे नहीं आ रहे। लेकिन आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब फ़ोन और इशारे आना बंद हो गए। नवाज शरीफ का बयानी और मौक़िफ़ कामयाब नज़र आ रहा है। टेलीफोन और इशारों से सियासत नहीं होनी चाहिए, यही नवाज शरीफ का बयानिया था कि सर आप लोगों को अपनी मर्ज़ी के साथ फ़ैसले करने दें, वो जिदे जान उदी मर्ज़ी। मतलब आप क्यों लोगों को मजबूर करते हैं कि तुसी इस पासे जाना, तुसी इस पासे नहीं जाना। ये जो चीज़ थी ये सबसे बड़ी रुकावट थी और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा, एक तहरीक शुरू की थी वोट को इज़्ज़त दो वली, वो आपको याद होगा। उस तहरीक में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ी। फिर मियाँ साहब जिन्होंने करीब तो बाहर निकल आए तो उन्होंने जनाब चौके छिक्के मारने शुरू कर दिए, 2 नाम भी ले लिए थे, आपको याद होगा गुजरांवाले के जलसे में। तो वो सारी चीज़ें जो हुई उसके नतीजे में फिर मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को भाएं भुगतना भी बड़ा पिया।
ایسا نہیں ہے کہ بھگتنا نہیں پیا. مریم صاحبہ گرفتار ہوئیں, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ گرفتار ہوئے, حمزہ صاحب گرفتار ہوئے, میاں نواز شریف خود 2 کیسوں میں سزا یافتہ ہے, مجرم ہیں اس وقت, قانونی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ویسے تو میرا مطلب ہے کہ اتنے ذوالفقار علی بھٹو بھی فائل آتا گیا سی, لیکن قوم تو ان کو مجرم نہیں مانتی نا, وہ تو اس کو تو سب عدالتی قتل ہی مانتے ہیں, میں بھی عدالتی قتل ہی کہتا ہوں. تو اسی طرح جو میاں نواز شریف کو ہونے والی سزائیں ہیں وہ بھی ان کے ایک سیاسی سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہیں. بھٹو صاحب کو بھی جو سزا ہوئی تھی وہ بھی ایک سیاسی سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہوئی تھی. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب نون لیگ والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پائے نے فون آنے بند ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری بالکل درست تھی کہ پائے نے, انہوں نے کہتا ہے آئی ایس اے کے نئے چیف نے میسیج کنوے کر دیا, بلکہ حکم جو ہے باقاعدہ طور پہ دے دیا ہے کہ جناب کسی قسم کی سیاست میں آپ لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, بلکہ قابل قبول کی جن نے کیتا تھے پائیں پھر اس تو بعد بھگتنا تو سی. تو اس کا مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا اس قسم کے ادارے, اس میں جو حکم ہوتا ہے نا اس پر 100% عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو حکم آوے تو وہ ایفس اینڈ بٹس چونکہ چنانچہ لا کے کوئی بندہ اپنی چلاکی لان دی کوشش کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. ماضی میں کوشش کی گئی تھی 2 4 5 دفعہ ایسا ہوا تھا, تو پھر وہ پائن پھڑے بھی گئے. بہت بہت بڑے رینک کے لوگ جو تھے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے, سزائیں بھی ہوئی تھی, کورٹ مارشل بھی ہوا تھا. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی رابطہ کرے. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پی ٹی جو ہے نا, یہ انہوں واٹس ایپ نمبر بار بار تک دی یہ کال کر دی, نمبر بند نے پائن, وہ بند رہنے نے. ہوں نہ فون آنے نے نہ فون جانے نے. اے ہوں جو بھی ہونا نا, یہ اب جب طریقے عدم اعتماد کا کٹی کٹا کسی پاسے نکل آئے گا اس تو بعد شاید کوئی چیز ہو جائے. بہرحال یہ پالیسی بڑی اچھی ہے. تو میاں صاحب کی جو جیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ترین صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سمیت جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت یابی عطا فرمائے اور صحت مند زندگیاں ہم سب کو عطا کرے. میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور ایک سیاست کا مرکز ہے اور ایک لندن سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ جو 2 مراکز ہیں نا, ان کے اندر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. باقی کوئی جو پنڈیوں آ کے تھے, کوئی کوٹیوں آ کے, پنڈی سے مراد یار وہ نہ سمجھنا, پنڈی سے مراد شیخ رشید صاحب ہے سب, ٹھیک ہے. کوئی پنڈیوں آ گئے تھے ترلے پا رہے ہیں, کوئی کوئٹے تو ٹرے ہے, کوئی اسلام آباد تو نکلے آیا ہے, کوئی جناب کتوں نکلے آیا ہے. وہ سارے کے سارے لاہور آ رہے ہیں. جو لندن جا سکتے ہیں وہ لندن رابطے کر رہے ہیں. جدہ فون سنے ہیں تو رابطہ کردہ بہو جی. پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ لندنوں اوکے ہویا کہ نہیں ہویا. وہ فون کر کے پوچھتے ہیں یہ جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے سے کہ سر لندنوں کو کال آئی ساڑھے لئے, ساڑھا نہ کلیئر ہویا کہ نہیں ہویا. یہ صورتحال بنی ہوئی. تو عمران خان صاحب جو ہے نا اب وہ, اور یہ جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب, یہ بس ہوں مطلب کیا کہنا چاہیے, ایک بے وقت کی راگنیاں ہیں. ایک اس طرح کی گفتگو ہے جو کہ جس میں وزن کوئی نہیں ہے. چیزیں جو ہیں اب ان کے چل چلاؤ کا دور آ گیا ہے اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مارچ جو ہے نا وہ ڈیسائسو ہو جائے گا. اور یہ صرف میرا خیال نہیں ہے, سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ تو بہت بڑے ایک تجزیہ نگار ہیں, بڑے ان کا ایک نام ہے اور ان کا بڑا تجربہ ہے, علم بہت زیادہ ہے. میری تو خیر کوئی ان کے حساب سے تو میری کوئی وہ نہیں ہے, سچی بات ہے. مطلب میں کہوں کہ میں ان کے ساتھ کوئی مقابلے بازی کی بات کروں. لیکن جب یہ خاکسار کہا کرتا تھا کہ پائنس اے کمپنی نہیں چلنی اور حالات جو ہیں عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ان دنوں میں یا ان مہینوں میں نکل جائیں گے, تو تب جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں, مطلب وہ ٹی وی کے اوپر کہتے تھے, میں نے نہیں سی کہتے, ٹی وی پر کہتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا ابھی کہ جناب عمران خان کو کوئی تھریٹ موجود ہے. ابھی تو اپوزیشن جو ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ میں الجھی پڑی ہے. جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے. اب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک پروگرام کے اندر کل رات جیو میں یہ فرمایا ہے کہ جناب پہلے میں سمجھتا تھا کہ 50-50 چانس ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی کے 60% چانس ہیں. اچھا, اور لہٰذا وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ ان کی ٹوٹل گفتگو جو تھی 4 منٹ کی ہے, وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ہے نا وہ پائن مطلب کچی ریس دے گھوڑے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پکی ریس دے گھوڑے رہے. وہ ریس میں اترتے ہی تب ہیں جب جیت کا 100% یقین ہو. میاں نواز شریف بذات خود اس میں لیڈ کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب اس میں لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں جیت کا 100% یقین ہے.
کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں، لیکن وہ تبھی پتہ چلے گا جب عدم اعتماد سامنے آئے گی۔ یہ ساری صورتحال فی الحال تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ کو اس میں سے کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو، لکھ دیجیے گا دلائل کے ساتھ اور ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔